بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. We have reached to lecture number 8, that is علامہ اقبال's presidential address December 1930. علامہ اقبال کا صدارتی خطبہ 1930 میں. ہم نے پچھلے کسی لیکچر میں علامہ اقبال کے خطبے کے بارے میں پڑھا تھا. آئی تھنک سیکنڈ لیکچر تھا آپ کا. تو اب ہم ڈیٹیل سے جو ان کا صدارتی خطبہ تھا 1930 کا خطبہ الہ آباد، اس کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھنے لگے اس لیکچر میں. The Dr. Allama Iqbal ranks amongst the Muslim intellectuals who left a deep impact on history. ان مسلمانوں کے انٹلیکچوئلز میں تھے یعنی کہ ایسی مسلم پرسنالٹیز میں تھے جنہوں نے ہسٹری پر ڈیپ امپیکٹ یعنی کہ تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے. He inspired Muslims of the subcontinent and beyond. انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو متاثر کیا اور اس سے باہر بھی یعنی کہ اس سے پرے بھی اور دنیا کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے متاثر کیا. He infused a moving spirit and identity in the Indian Muslims. انڈیا کے مسلمانوں میں ایک موونگ اسپرٹ یعنی کہ انہوں نے ایک ایسا جذبہ، ایک روحانی جذبہ کریٹ کیا جو موونگ تھا، اور ان کی آئیڈینٹی کو یعنی کہ ان کے تشخص کو، ان کی شناخت کو ان کو اجاگر کروایا. ان کا جو قائد علامہ اقبال کا خود ہی کا تصور ہے نا، وہ بہت گریٹ ہے. آئی تھنک دا گریٹسٹ کنسیپٹ آف اینی پوئٹ آف دا ورلڈ. تو جو علامہ اقبال نے انٹروڈیوس کروایا دا اسپرٹ آف ریکگنائزنگ ون اون سیلف، کہ خود ہی کا جو تصور ہے، خود کو پہچاننے کا اور اپنی تشخیص، آئیڈینٹی. یہ تو آپ کا ٹرو نیشن تھیوری جو آئیڈیالوجی مسلمانوں کی، وہ ڈیفینیٹلی قائد اعظم نے کہ جو ہے علامہ اقبال کے جو ارشادات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان کے جو پوئٹری ہے، اس میں سے مسلمانوں نے یہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈیرائیو کی. He presented a framework of their political future and talked how that would help to achieve the goal of Ummah. انہوں نے مسلمانوں کے پولیٹیکل فیوچر کی، ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک مسلم امت اپنا گول کیسے اچیو کر سکتی ہے. یعنی کہ مسلمان جو برصغیر میں رہتے ہیں ایک امت کی شکل میں، ان کا گول کیا ہے؟ وہ اسلام کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنا گول کیسے اچیو کر سکتے ہیں، یہ علامہ اقبال نے بتایا. He presented a vision and dream in his Allahabad address. انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں، جو ہم نے شارٹلی پچھلے ایک لیکچر میں ڈسکس کر کے آئے ہیں، تو اس خطبے میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنا خواب اور اپنا ایک ویژن، اپنی بصیرت کا اظہار کیا. اور خواب کہتے ہیں نا، پاکستان کا خواب دیکھا علامہ اقبال نے، تو وہ انہوں نے جو اپنا خواب وہ بیان کیا. خواب وہ صحیح والا ڈریم جو سوئے ہوئے دیکھتے ہیں وہ نہیں، مطلب خواب ایک کہتے ہیں نا ان کی خواہش تھی، جس کو کہتے ہیں ایک اسٹرانگ وش ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس مائی ڈریم، یہ میرا خواب ہے کہ میں یہ کروں. تو اس طرح اس وے میں اسٹرانگ وش ان کی جیت، جو ان کا ڈریم تھا، انہوں نے پاکستان کے بارے میں دیکھا. اچھا، بیک گراؤنڈ جو اس خطبے کا، جو ان کا پریزیڈینشیل جو ایڈریس ہے 1930 کا الہ آباد کا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ the Hindu-Muslim question had great importance and stood crucial to British Indian history after 1857, especially in the 20th century. خاص طور پہ 20ویں صدی میں اور عام طور پہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں کا کویسچن جو گریٹ امپورٹنس اینڈ اسٹوڈ کروشل ٹو برٹش انڈیا. ہندو اور مسلمانوں کا جو مسائل تھے وہ برٹش انڈیا کے لیے، یعنی کہ برٹش انڈیا میں، انڈیا کو برٹش انڈیا اس لیے کہا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کچھ کالونی تھا انڈیا کی، ان کے جو مسائل تھے وہ ان برٹش انڈیا کے لیے امپورٹنس تھے، گریٹ امپورٹنس کے حامل تھے اور کروشیل تھے، یعنی کہ پرومیننٹ تھے 20ویں صدی میں خاص طور پر. اوکے، یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے دا کی ایشو ریمین سیپریٹ آئیڈینٹی. مسلمانوں کے لیے جو کی ایشو رہا وہ یہی تھا کہ ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، سیپریٹ نیشن ہے. وہ اس کی بیس ظاہر ہے قائد اعظم علامہ اقبال کے ڈریم سے ملتی ہے ہمیں. They tried their level best to make the rival nation understand that the Muslims are a separate nation having different culture and civilization. انہوں نے اپنی جو رائول نیشن تھی، ان کے مخالف اقوام تھی، ان کو باور کروانے کی یہ دا بیسٹ کوشش کی انہوں نے اپنی، کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، علیحدہ شناخت ہے ان کی، علیحدہ کلچر ہے، علیحدہ سویلائزیشن ہے، ان کے اپنے رائٹس ہیں، اپنے انٹرسٹس ہیں. The two nation theory could not fascinate the Hindus and the British people because they believed in territorial nationalism. ٹو نیشن تھیری نے جو ہندو تھے اور برٹش تھے ان لوگوں کو فیسینیٹ نہیں کیا، یعنی کہ اس تھیری نے ان کو یہ باور نہیں کروایا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، کیونکہ وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم پر یقین رکھتے تھے. ٹیریٹوریل نیشنلزم کا کانسیپٹ بچوں ایسے ہے کہ ٹیریٹری آپ کو پتہ ہے ایک ایریا کو کہتے ہیں، ایک جیوگرافیکل جو باؤنڈری ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیریٹری. وہ کہتے تھے ایک ٹیریٹری میں، ایک جیوگرافیکل باؤنڈری میں، مطلب سب کانٹیننٹ ایک ٹیریٹری تھا اس وقت، ایک باؤنڈری تھی سب کانٹیننٹ کی جو برصغیر کہلاتا تھا.
اچھا وہ کہتے تھے برصغیر میں جو لوگ ہیں نا سارے آباد وہ ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے. ان کا ٹیریٹوریل نیشنلزم کا کانسیپٹ تھا برٹشرز کا بھی اور ہندوز کا بھی، جبکہ مسلمان کا جو کانسیپٹ تھا نیشنلزم کا وہ اس کی بیس اسلام تھی. سمجھ گئے بات؟ The Hindus desired to absorb them in their majority but they could not face the arguments of the Muslim intellectuals. ہندو اپنی میجورٹی میں ان کو آبزارو کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو اپنے اندر مرج کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے جو انٹلیکچوئلس تھے جیسے اقبال جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے جو آرگومنٹس ہیں، ان کے دلائل، اس کا وہ مقابلہ نہ کر پائے. بائی 1930 مسلمس ہیڈ ڈیولپڈ اے سینس آف آئیڈینٹی اینڈ پولیٹیکل ڈیمانڈس. 1930 میں مسلمانوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی کی سینس، اپنی شناخت کا ایک احساس جو ہے وہ اس کا اظہار کیا سیاسی طور پر، اور اپنی سیاسی ڈیمانڈس ان کا بھی، اور اپنے احساس جو کا تھا علیحدہ نیشن ہونے کا، علیحدہ اینٹی ہونے کا، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی پوزیس کرنے کا، اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا. اقبال ڈیلیورڈ ہز پریزیڈینشیل ایڈریس ان ہز بیک گراؤنڈ. علامہ اقبال نے اس بات کے بیک گراؤنڈ میں اپنا پریزیڈینشیل ایڈریس جو ہے وہ کیا مسلمانوں سے الہ آباد میں. اقبال اسٹے ان یورپ 1905 to 1908. اقبال کا جو یورپ کا اسٹے تھا وہ 1905 سے 1908 تک تھا. اس اسٹے نے علامہ اقبال کی مدد کی، ہیلپ ٹو کرسٹلائز ہز تھاٹس، ان کی تھاٹس کو کرسٹلائز کرنے میں، ان کی سوچوں کو چمکانے میں، زیادہ آپ کہہ لیں کہ شائن کرنے میں مدد کی. He returned to India in 1908 and started work on the roots of Muslim decline and the mechanism to uplift the Muslims. مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے میں، ان کی جو ابتر حالت تھی اس کو اوپر لے جانے میں، اس کو بہتر کرنے میں کے لیے انہوں نے کام کیا. اور مسلم ڈکلائن تھا، مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال تھا، ان کا زوال تھا، اس کی روٹ جو اس کی جڑیں کہاں سے ملتی تھی، انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. یعنی کہ مسلمانوں کی جو ابتر حالت تھی انہوں نے اس کے مسائل نکالے اور اس کا حل تلاش کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے He reminded them to follow the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him, practically as the ideal leader. انہوں نے مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی، یہ یاد کروایا کہ ان کے آئیڈیل، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آخری نبی الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے الٹیمیٹ لیڈر ہیں. ڈیفینیٹلی ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ کوئی اس کو کوئی اور آئیڈیالائز کرنا ہی نہیں چاہیے. ایک مسلمان کی آنکھوں میں اور کوئی جچنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ بات مسلمانوں کو علامہ اقبال نے یاد دلائی کہ ان کی ٹیچنگس کو آپ فالو کریں، پریکٹیکلی اپنی لائف میں عمل درآمد کریں، یعنی کہ قابل عمل لائیں، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی فالو کریں، نہ کہ جسٹ تھیوریٹیکلی. اور ان کو اپنا آئیڈیل لیڈر مانیں پریکٹیکلی، نہ کہ صرف تھیوریٹیکلی، یعنی کہ صرف باتوں سے نہیں، پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ان کی جو ٹیچنگز ہے، تعلیمات کو پریکٹیکلی شامل کریں اپنے اعمال میں. He emphasized on the ideals, teachings and principles of Islam. انہوں نے اسلام کے اصولوں پر، اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کے آئیڈیلز پر زور دیا، اس پر انہوں نے فوکس کیا. He sought salvation thought Islam. انہوں نے اسلام کی جو سالویشن تھاٹ ہے کی کوشش کی. سلویشن ویسے کہتے ہیں کہ نجات کو، مسلمانوں کی جو نجات تھی وہ اسلام کے ذریعے ممکن ہو سکتی تھی، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے. تو علامہ اقبال نے یہ بات مسلمانوں کو ریمائنڈ کرائی اور ان کو اس بات پہ ایمفیسس کیا کہ وہ اپنی نجات جو ہے اسلام کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے انہوں نے اسی کی کوشش کی. He was awarded with many prominent social positions. بہت سے ان کو پرومیننٹ سوشل پوزیشنز سے نوازا گیا. سوشل پوزیشنز یعنی کہ سوشل کہتے ہیں نا، معاشرے میں ان کو بہت سی نمایاں مقام حاصل ہوئے. کیسے بلا؟ ٹائٹل آف سر واز کنفرڈ ان 1922. 1922 میں انہیں سر کا خطاب ملا. ممبر آف پنجاب لیجسلیٹو کونسل 1927 to 1930. 1927 سے 1930 تک وہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر رہے. ہی ڈیلیورڈ لیکچرز آن اسلام ان علی گڑھ، حیدرآباد اینڈ مدراس 1929 to 28 to 29. اس عرصے کے دوران انہوں نے اسلام پہ لیکچرز دیے علی گڑھ میں، حیدرآباد میں اور مدراس میں. ایٹ الہ آباد ہی پریزائڈز اوور دا میٹنگ اینڈ ڈیلیورڈ ہز فیمس ایڈریس. تو الہ آباد میں انہوں نے میٹنگ کو پریزائڈز کیا، یعنی کہ اس کی صدارت کی اور اپنا جو فیمس جو ایڈریس ہے، سب سے مشہور ان کا خطبہ الہ آباد وہ دیا. دا ایڈریس دسمبر 1930. خطبہ الہ آباد دسمبر 1930. Iqbal presented a review of the political and social situation of India and solution of the ills befalling India. انڈیا میں جو الز تھی، یعنی کہ جو بیماریاں، جو مسائل تھے، ان کا سیاسی مسائل اور معاشرتی مسائل، دونوں مسائل کا سلوشن اقبال نے پیش کیا. He evaluated the importance of role of Islam in the lives of Muslims of British India. برٹش انڈیا کے مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام کا جو رول تھا اس کو انہوں نے ایویلیویٹ کیا کہ اسلام کی جو امپورٹنس ان کی زندگی میں، اسلام کی اہمیت تھی، اس کو انہوں نے اجاگر فرمایا.
He said that the European view of duality of religion and state does not apply here in the Indian society. انہوں نے کہا کہ جو یورپ کا ویو ہے ڈویلٹی آف ریلیجن کا کہ ڈبل ریلیجن ہو یا اسٹیٹ کا ڈبل اسٹیٹ کا جو یورپ کا ویو ہے وہ انڈیا میں اپلائی نہیں کیا جا سکتا. انڈیا کی سوسائٹی میں جو یورپ کے رولز ہیں وہ اپلائی نہیں کیے جا سکتے. Rejecting the secularism, he said religion is not a totally personal affair. Secularism کا آپ کو پتہ ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ سیکولرزم یہ ہوتا ہے کہ a person having no religion, مطلب جس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا اس پرسن کو ہم کہتے ہیں سیکولر ہے, وہ having no religion. تو انہوں نے جو سیکولرزم کا کانسیپٹ تھا ویسے ہی ڈیفینیٹلی آیا تھا, اس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا ریلیجن از ناٹ اے ٹوٹلی پرسنل افیئر. ریلیجن صرف ٹوٹلی پرسنل افیئر ہی نہیں ہے, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ریلیجن ایک بندے کا پرسنل افیئر ہے اور اس کا اسٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسٹیٹ شوڈ بی سیکولر مین اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کنسیپٹ کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ ٹوٹلی پرسنل افیئر. He explained that Islam offers an ethical order, socio-political structure, legal framework, code of life, culture and civilization. انہوں نے مزید یہ بھی ایکسپلین کیا کہ اسلام ہر زندگی کے ہر معاملے میں ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. کیسے بتا, ایتھیکل آرڈر, ہمارا جو ایتھکس کا آرڈر ہے وہ بھی اسلام ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, پولیٹیکل اسٹرکچر بھی کرتا ہے, سوشل اسٹرکچر بھی, لیگل فریم ورک بھی, کوڈ آف لائف, کلچر, سویلائزیشن, لینگویج, لٹریچر, ایوری تھنگ ہمیں اسلام جو ہے پرووائڈ کرتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے ہمارے لیے اسلام. It is a living dynamic force that has a profound impact on the lives of Indian Muslims. یہ ایک زندہ و جاوید قوت ہے. کون سی قوت ہے؟ اسلام کی قوت, جس کا انڈیا کے مسلمانوں پر پرفاؤنڈ امپیکٹ ہے, گہرا اثر ہے, وسیع اثر ہے انڈیا کے مسلمانوں پر. With the force of Islam, the scattered and disoriented people have been turned into an organized force. اسلام کی قوت سے, اسلام کی طاقت سے جو اسکیٹرڈ کہتے ہیں نا, پھیلے ہوئے, مطلب بھٹکے ہوئے, اپنی جگہ سے اپنی ڈیسٹنی سے دور جاتے ہوئے, اور ڈس اورینٹیڈ غیر منظم جو لوگ ہیں ان کو منظم کیا جا سکتا ہے, واپس ان کو منظم فورس میں لایا جا سکتا ہے. کس فورس کے ذریعے؟ اسلام کی فورس کے ذریعے. The Muslims are not willing to submerge their religious individuality. مسلمان اپنی religious individuality یعنی کہ ان کی مذہبی جو انفرادیت ہے اس کو سبمرج کرنے کے لیے, اس کو مکس اپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. They have lack of trust, fear of domination from Hindus. ان کو ہندوؤں پہ ظاہر ٹرسٹ نہیں تھا, یقین نہیں تھا, یقین کی کمی تھی, اور اس کو اس بات کا خوف تھا کہ ہندو جو ہے وہ ان پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں, غالب نہ آ جائیں. If the British want any sort of internal harmony, it would be impossible unless the communal question is settled. اگر برٹش یہ چاہتا ہے کہ انٹرنل ہارمنی ہو, اندرونی مطلب برصغیر کے اندر ہارمنی ہو, ہم آہنگی ہو, مینس برصغیر کے اندر جو نیشنز ہے, انٹرنل ہارمنی کا یہ مطلب ہے نا کہ انٹرنل جو نیشن ہے, اندر نیشن آباد ہے, نیشن بستی ہیں, ان کے درمیان ہم آہنگی ہو. تو اگر برٹش یہ چاہتا ہے نا, انٹرنل ہارمنی چاہتا ہے, تو یہ امپاسبل ہے ہر صورت میں, سوائے صرف کمیونل کویسچن از سیٹل. جب تک کمیونل کویسچن کو سیٹل نہ کیا جائے, کمیونل کویسچن مینس کمیونٹی کا کویسچن, کمیونٹی کا کویسچن یہ کہ مسلمانوں کی علیحدہ کمیونٹی ہے, ان کی علیحدہ نیشن ہے, تو وہ سبمرج نہیں ہو سکتے, مکس اپ انٹرمنگل نہیں ہو سکتے, کمپرومائز نہیں کر سکتے. It's historical reality that India is a continent inhabited by diverse people. علامہ اقبال نے یہ کے مطابق یہ بات تھی کہ ویسے بھی انہوں نے بھی یہ فرمایا, اور ویسے بھی یہ بات تھی کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کنٹیننٹ ہے, وہ بر صغیر ہے, نہ کہ وہ ایک قوم ہے, وہ ایک اسٹیٹ, ایک ریاست نہیں ہے, وہ ایک کنٹیننٹ ہے. انہیبیٹیڈ بائی ڈائیورس پیپل, جہاں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں, مختلف قسم کے لوگ یہاں بستے ہیں, یہ کنٹیننٹ ہے, ناٹ اے نیشن. No political arrangement may be acceptable without recognize this reality. اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی بھی سیاسی ارینجمنٹ, پولیٹیکل ارینجمنٹ نہیں کی جا سکتی, کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, قابل قبول نہیں ہوگی any political arrangement. If the Muslims have an opportunity to develop in accordance with their Islamic civilization and tradition, they would be willing to sacrifice their life for India. علامہ اقبال نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو اپنی اپرچونٹی دی جائے, انہیں اس بات کی کہ وہ اپنی زندگیاں اپنی اسلامک سویلائزیشن اور اسلامی تہذیب, اسلامک ثقافت کے بغیر کے مطابق گزار سکیں, اگر انہیں یہ اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں, تو وہ کیا کریں گے, وہ اپنی زندگیاں انڈیا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب اگر اسٹیٹ آف انڈیا انہیں اس چیز کی اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنس ہوں, اپنے جو مذہبی یعنی کہ اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہوں گے, تو وہ اپنی لائف جو ہے انڈیا کے لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں. Federalism cannot succeed without recognizing the national identity of the Muslim.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیڈرلزم، ہم نے اوپر ڈیٹیل سے پڑھا کہ فیڈرلزم وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا سکسیزفل جب تک مسلمانوں کی نیشنل آئیڈینٹی جو ہے، مسلمانوں کی جو قومی شناخت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، تب تک فیڈرلزم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹیریٹوریل redistribution of British India on the basis of religion has become a need of time. ٹیریٹوریل ریڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے کہ ٹیریٹری کو ریڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ڈیوائڈ کر دیا جائے. ٹیریٹری کو ڈیوائڈ ایسے کر دیا جائے گا یعنی کہ 2 اسٹیٹس علیحدہ علیحدہ بنا دی جائیں، باؤنڈری جغرافیکل باؤنڈری بنا دی جائے 2 اسٹیٹس کے درمیان، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے برٹش انڈیا کو. ٹھیک ہے، کس بیسس پر؟ ریلیجین کی بیس پر، ریلیجیس کی بیس پر باؤنڈری، ٹیریٹوریل باؤنڈریز علیحدہ علیحدہ بنا دی جائیں، مینس 2 اسٹیٹس بنا دی جائیں. Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan be amalgamated into a state self-government with the British Empire or without it. یہ ہم نے پڑھا ہے نا لاسٹ لیکچر میں خطبہ الابادی، وہ یہ سارا اس پوائنٹ میں کہ the formation of such consolidated north-western Muslim state appears to be the final destiny of the Muslims, at least of north-west India. To India it will offer peace and security due to internal balance of power. یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں. تو یہی کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں انڈیا کے، ان کی فائنل ڈیسٹنی، ان کی آخری منزل یہی ہے کہ ان سب علاقوں کو املگمیٹ کر کے ملا کے ایک اسٹیٹ بنا دی جائے جو سیلف گورنڈ ہو. اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے لیے اٹ ول آفر پیس اینڈ سیکیورٹی، انڈیا کے لیے جو امن کا اور سلامتی کا پیغام وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی علیحدہ اسٹیٹ بنا دی جائے. انٹرنل بیلنس آف پاور، کیونکہ انٹرنل امبیلنس آف پاور رہے گا جب تک علیحدہ اسٹیٹ نہیں بنائی جائے گی. بیکاز مسلمس آر ون نیشن اینڈ ہندوز آر آلسو اے سیپریٹ نیشن، تو وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. انٹرنل امبیلنس لے گا، انٹرنل بیلنس تب ہوگا جب یہ اس کو ٹیریٹری کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے بٹوین آن دا بیسس آف ریلیجن. ٹھیک ہے، بٹوین مسلمس اینڈ ہندوز. اسلام از اے پیپل بلڈنگ فورس ان انڈیا دیٹ ہیز گیون مورل consciousness and political identity to the people. اسلام پیپل بلڈنگ فورس ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ اسلام ایک ایسی فورس ہے جو کیپٹلسٹ کو یا سرمایوں کو بلڈ نہیں کرتا، لوگوں کو بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پیپل بلڈنگ فورس ہے انڈیا میں. دیٹ واز گیون مورل کانشیسنیس، جس نے اخلاقی انڈیا کے لوگوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو اخلاقی طور پر باضمیر کیا ہے، اور پولیٹیکل آئیڈینٹی دیا انڈیا کے لوگوں کو، یعنی کہ سیاسی شناخت دی ہے. مطلب یہ کہ انڈیا کے لوگوں کو سیاسی شناخت اس طرح دیا، مسلمانوں کی شناخت کو علیحدہ کر دیا کہ ان کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے. تو اسلام نے اس طرح پیپل بلڈنگ جو فورس کا اپنا فورس کا رول پلے کیا ہے. امپورٹنس کیا تھی جو یہ خطبہ تھا، پریزیڈینشیل ایڈریس تھا علامہ اقبال کا 1930 الہ آباد. اس کی امپورٹنس یہ تھی کہ اقبال ایڈریس از اے فورسفل اینڈ لاجیکل پریزنٹیشن آف دا مسلم کیس ان انڈیا. مسلمانوں کو جو انڈیا میں کیس تھا اس کو لاجیکلی ریپرزینٹ کیا علامہ اقبال نے، فورسفلی ریپرزینٹ کیا. Why should they be treated as a political entity rather than a minority؟ تو ان کو پولیٹیکل اینٹی کیوں تصور کیا جائے، یعنی کہ ان کو اقلیت تصور کیا جاتا تھا انڈیا میں. تو علامہ اقبال نے کہا ان کو اقلیت نہیں، ان کو علیحدہ پولیٹیکل آئیڈینٹی، ایک سیپریٹ پولیٹیکل پاور ان کو کنسیڈر کیا جائے. تو ایسا کیوں کیا جائے، اس کے جوابات یہ سارے کے سارے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. First is that territorial adjustment will enable the Muslims to develop themselves in accordance with their ideals and serve the cause of Ummah. وہی بات کہ ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ جب ہو جائے گی، ٹیریٹری علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کی ہو جائے گی، سیپریٹ ہو جائے گی، تو مسلمان اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اس کو ڈیولپ کر سکیں، اپنے امہ کا جو کیس ہے، مسلم امت کا جو کیس ہے اس کو سرو کر سکیں، اس کی خدمت کر سکیں، اور اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں، اپنی ٹیریٹری کو ایز پر اسلام بلڈ کر سکیں. ریڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹری ڈیولپ لیٹر آن کنسیپٹ آف مسلم ہوم لینڈ. تو یہ ڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹری ہے، جو ٹیریٹری کی ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ ہے، یہ مسلمانوں کا، یہ بعد میں کانسیپٹ بنے گا مسلمانوں کے ایک ہوم لینڈ کا، ان کے اپنے وطن کا تصور پیش کرے گا. یعنی کہ جو قاعدہ علامہ اقبال کا ڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹری کا کانسیپٹ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ انہوں نے فرمایا کہا تھا ٹیریٹری کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، یہ کنسیپٹ بعد میں جا کے کیا بنا، مسلمانوں کے لیے علیحدہ ہوم لینڈ کا کانسیپٹ، علیحدہ وطن کا جو تصور ہے وہ بن گیا. He further expressed these ideas in letters to Jinnah from May 1936 to November 1937. انہوں نے قائد اعظم کو خطوط لکھے، اس میں انہوں نے اپنے اس جو آئیڈیا کو زیادہ فردر ایکسپلین کیا، فردر ایکسپریس کیا.
He talked of a separate federation of Muslim provinces. انہوں نے مسلم وہ فیڈریشن اوور آل فیڈریشن کی بات کرتے تھے نا سارے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے. تو علامہ اقبال نے جو بات کی انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی جو پروونسز ہیں اس کی علیحدہ فیڈریشن ہونی چاہیے، سیپریٹ فیڈریشن ہونی چاہیے، ان کو اپنی آٹونومس اور پروونسز کو آٹونومس ہونا چاہیے. رادر انہوں نے سیلف گورنمنٹ کی بھی بات کر دی، سیپریٹ فیڈریشن سے اوپر سیلف گورنمنٹ تک کی انہوں نے بات کر دی مسلمانوں کے لیے. دا نارتھ ویسٹ ان انڈیا اینڈ بنگال کین بی considered as entitled to self-determination like others nation in India and outside. انہوں نے کہا نارتھ ویسٹ انڈین اور بنگال جو ہے یہ کیونکہ مسلمان اکثریت والے علاقے ہیں، ان کو سیلف ڈٹرمنیشن دی جائے، یعنی کہ ان کو اپنا حق خود مختاری دیا جائے کہ وہ ایک سیپریٹ نیشن بن سکے، علیحدہ قوم بن سکے. مطلب یہ ساری باتیں انڈائریکٹلی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ، سیپریٹ نیشن کی طرف ریکمینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو یہ سجیسٹ کر رہی ہیں ساری باتیں. شریعز ڈیولپمنٹ از امپاسبل وداؤٹ اے فری مسلم اسٹیٹ اور اسٹیٹس، کہ مسلمانوں کی ایک فری ریاست ہو، فری اسٹیٹ ہو، مسلمانوں کی آزاد ریاست، اس کے بغیر جو ہے شریعت کا نفاذ، شریعت کی ڈیولپمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے. ہی ایڈوائز دا مسلمس ٹو بی ابو سیلف انٹرسٹ اینڈ ڈیووٹ دیم سیلف ٹو اسلام. انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اسلام کے لیے خود کو وقف کر دیں، ڈیووٹ کر دیں. ان ڈیفیکلٹ ٹائمز اسلام ہیز سرو دا مسلمس. مشکل حالات میں اسلام ہی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. فیتھ، کلچر اینڈ ہسٹوریکل ٹریڈیشنز آر مور امپورٹنٹ دین پیٹریوٹزم. یہ لائن تو جان ہے پورے لیکچر کی، یہ اگر میں آپ کو سمجھا پائی تو بہت امپورٹنٹ لائن ہے. آئی لائک دیٹ، رادر آئی لائک دس لائن. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ بھی ہم کرتے ہیں کہ فیتھ، کلچر اینڈ ہسٹوریکل ٹریڈیشن. فیتھ کہتے ہیں ایمان کو، کلچر ثقافت کو کہتے ہیں، ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہوتی ہیں کیا اس کو کہتے ہیں جو تاریخی روایات ہیں، اور مور امپورٹنٹ دین پیٹریوٹزم. اب یہ ساری چیزیں اسلام کی مل رہی ہیں کہ آپ کا فیتھ، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کی ثقافت یعنی کہ اسلامی آپ کا جو کلچر ہے، اسلامک ٹریڈیشن ہے. ہسٹوریکل ٹریڈیشن آپ کی اسلامک ٹریڈیشن ہی ہوئی نا، آپ کے آباء و اجداد کی، انسیسٹرز کی، فور فادرز کی، مطلب تبا تابعین کی، صحابہ کرام کی، اس کے بعد محمود غزنوی کی، اور جو مسلمانوں کے ہیروز ہیں جنہوں نے ٹریڈیشنز بنائی، ہسٹوریکل ٹریڈیشنز میں یہ آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں فار امپورٹنٹ ہے، فار مور امپورٹنٹ ہے، رادر دا مور امپورٹنٹ ہے کس سے؟ پیٹریوٹزم سے. پیٹریوٹزم کہتے ہیں حب الوطنی. اب حب الوطنی کا وہ سبق ہمیں دے رہے تھے انڈینز، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک قوم ہے، ایک نیشن ہے، پیٹریوٹ ہمیں ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ. اس طرح کہ ہمیں تو برٹش کو یہاں سے بھگانا چاہیے اور ہمیں اپنے وطن کے ساتھ پیٹریوٹزم شو کرنا چاہیے، حب الوطنی شو کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، یا مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیسے تھا نا کہ دور حاضر کے خداؤں میں سب سے بڑا، اب ایگزیکٹ مجھے اس کے جو کانٹیکسٹ ہے وہ یاد نہیں آئے گا شعر کا، مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ دور حاضر کے جو خدا ہے نا، بت جو بنائے ہوئے ہیں تم نے، اس سے سب سے بڑا جو وطن کا بت ہے وہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا اسلام کی طرف. اسلام کے بعد تم نے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو، ایسے بت نہیں ہیں پتھر مٹی کے جیسے وہ بناتے تھے دور جاہلیت میں، لیکن تم نے ایسے بت بنائے ہوئے جو تمہیں اسلام تک نہیں پہنچنے دیتے. اور سب سے بڑا بت ہے وہ پیٹریوٹزم کا، حب الوطنی کا، کہ تم کہتے ہو وطن ہی سب کچھ ہے، لیکن نہیں، سب کچھ اسلام ہے پہلے. تو اب بھی پاکستان میں بھی ایسے کچھ کہتے ہیں نا کہ پہلے پاکستان پہلے اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہے تو پاکستان ہے، اس کے بغیر پاکستان نہیں ہے. تو پہلے ہمارے لیے اسلام ہے. فرسٹ آف آل وی آر اسلامک، فرسٹ آف آل وی آر امت، ون نیشن، اینڈ فرسٹ آف آل وی آر مسلم، دین وی آر پاکستانی، اینڈ دین وی آر پیٹریوٹک. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہو گیا علامہ اقبال کا خطبہ کلیئر. تو ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ.